الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بار بار فرمائی ہے، اگرچہ آیات کے الفاظ ایک طرح سے نہیں ہیں، مگر زمانے کا انقلاب، دن اور رات کے رجحانات، کسی قوم کو غالب کرنا اور کسی کو مغلوب کرنا، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ بہت واضح لفظوں میں فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور فتح اور شکست، عروج اور زوال، اوپر قوموں کا اٹھنا اور نیچے بیٹھ جانا، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم قوموں پہ یہ دور لایا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قاعدہ یہ ہے، اور اس سے بھی پہلے بہت اہم بات جو انقلابات میں بہت سننے، سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس نے کہا ان اللہ لا یغیر، اللہ کبھی بھی کسی قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتا حتیٰ یہاں تک کہ وہ قوم یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی جدوجہد شروع نہ کرے۔ اقوام پہلے خود، فرد پہلے خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کی حرکت میں برکت دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حالت اللہ کی طرف سے تبدیل ہو جائے گی تو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کرامت ہو جائے، معجزہ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، مگر کرامت اور معجزوں کو چھوڑ کے کوئی فرد اپنی حالت جب تک خود تبدیل نہ کرے، اقوام اپنی حالت خود تبدیل نہ کریں، اللہ تبدیل نہیں کرتا۔ یہ جتنے انقلابی ہوتے ہیں، چونکہ آج ہم نے فرانس کے انقلاب پہ آپ سے بات عرض کرنے کا کہا تھا، اس لیے یہ انقلاب فرانس نے جو پوری دنیا کی حالت بدلی، تو اس لیے کہ بنیادی طور پہ لوگوں نے خود سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی حالت بدلیں۔ ہم اس کی 3 آسان سی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے مادی طور پہ، تو وہ جہاں جہاں خرچ کرتا ہے اس پہ غور نہ کرے، اور نہ یہ سوچے کہ جو پیسہ میں کما کے لاتا ہوں کتنا مجھے اپنے بڑھاپے کے لیے پس انداز کرنا ہے، تو بات نہیں بنتی۔ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ تھے، اور بہت بچتے تھے قرض لینے سے بھی اور دیتے بھی نہیں تھے۔ تو ایک دن فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے، فرمایا ہم پہ قرض ہو گیا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ یہ قرض زیادہ ہو رہا ہے،
اس نے کہا بس اس کا طریقہ اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا گوشت کھانا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور چٹنی سے روٹی کھا لیا کریں گے، جب قرض اتر گیا تو پھر گوشت بھی آ جائے گا۔ بہت خوش ہوئی، اس نے کہا بہت اچھا حل ہے، کوئی حرج نہیں، چند دن کے لیے چٹنی سے روٹی کھا لیتے ہیں اور اپنا قرض اتار دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ آدمی نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو معاشی طور پر کیسے درست کر سکتا ہوں، یہ اس نے کیا۔ اس کی دوسری مثال لے لیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں ظلم کا مادہ ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں غصہ بہت زیادہ بھر گیا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنس کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ گناہ پہ چلا جاؤں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری زبان بہت بے اختیار بے لگام ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی مثال تو مادے کی تھی، دوسری مثال روحانیت کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے لیے کچھ کر دے گا، اللہ تب کرے گا جب یہ خود کچھ کرے گا۔ ہمیشہ انقلاب کی بنیاد کی پہلی اور دوسری اینٹ جب تک نہ رکھی جائے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلیں گے تو جا کر حالت بدلے گی۔ ایک آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے کیا بچا کے رکھنا ہے، آج بچوں کو عیاشیاں کروا رہا ہے، کل یہی بچے اگر جوتے کی نوک پہ رکھ لیں تو کسی کو کچھ نہ کہے، اپنا سوچے کہ میں کیا فضول خرچیاں کرتا رہا۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی کو باطن کی بیماریاں ہو گئیں، روز اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار مجھ میں ظلم زیادہ ہو گیا ہے، میرے مولا مجھ میں غصہ بے اختیار ہو گیا ہے، اللہ مجھے اپنی زبان پہ مجھے لگام نہیں دیتا، قابو نہیں رہتا، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ یہ ایک جملہ اگر وہ روز کہتا رہے یقیناً اس کی حالت پہ فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے کبھی فرد میں، معاشرے میں، قوم میں تغیر واقع اللہ کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ پہلی اینٹ انسان خود نہ رکھے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ کبھی بھی لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ وہ کہتا ہے پہلے خود تبدیلی لاؤ، پھر ہم برکت دیں گے، پھر ہم نوازیں گے، پھر آخری مراحل پہ پہنچ کے ہم تمہیں فتح بھی دے دیں گے، شروع تو کرو نا۔ اس لیے تیسری مثال بھی اس کی مل جاتی ہے کہ اقوام نے اپنی حالتوں میں خود تغیر پیدا کیا تو اللہ نے تغیر پیدا کیا، تو اللہ نے ان کے انقلاب میں برکات بھی دی اور اللہ نے انہیں قوموں کا قائد مقرر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اقوام کون سی تھیں اور کون سی نہیں تھیں، کافر بھی حرکت کرے گا تو خدا برکت دے گا۔ اس خوش فہمی سے جتنا جلد ممکن ہو اپنی جان چھڑا لینی چاہیے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں میری دعاؤں سے کام چلے گا۔ یار خود کرو، کر کے دعا مانگو، اللہ برکت دے گا۔ بغیر کیے کچھ دعا مانگتے رہنا انسان کو جنت جانے کے لیے آخرت میں شاید ثواب تو ملے، دنیا میں اس کی حالت تبدیل نہیں ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ غصہ میرے قابو میں نہیں رہا، مہربانی فرما مجھے غصے کی اطاعت سے باہر نکال دے۔ چند دن دعا کرے اللہ سے، پھر دیکھے کیا تغیر واقع ہو۔ یہی چیز تھی جو انقلاب فرانس کی بنیاد بنی۔ بادشاہوں کے ٹیکس لگتے رہے حتیٰ کہ ان کے 15ویں بادشاہ کا دور آیا اور بادشاہ عیاشیوں میں خرچ کرتے تھے، اور بادشاہ کے ساتھ دو عناصر اس وقت اس سوسائٹی کے مل گئے تھے، ایک تو مذہبی اور درباری پادری، جو کچھ بادشاہ نے کہا انہوں نے کتاب و سنت جو ان کے مطابق تھی والعیاذ باللہ ہماری نہیں، اس کے مطابق جواز کا فتویٰ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خزانے میں کمی آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں حضور والا خرچ کہاں کر رہے ہیں،
شراب میں کمی آ رہی ہے، کسی اور چیز میں کمی آ رہی ہے، تو آپ یہ حرکتیں کر کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بادشاہ اور ملکہ اور ولی عہد اور شہزادے اور فلاں، حتیٰ کہ بادشاہوں کے بھائی اور خاندان جو پلتے ہیں اس کے لیے ٹیکس لگانا درست۔ اسی اثناء میں امریکہ نے جدوجہد شروع کی، اور امریکہ در حقیقت بنایا گیا تھا برطانیہ نے کالونی، اور برطانیہ میں جب ڈاکو زیادہ ہو جاتے تھے یا پکڑے جاتے تھے تو انہیں قید کے طور پہ وہ بھیج دیتے امریکہ، ملک بدر کر دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہاں یہ ڈاکو، چکے، لٹیرے سب جمع ہوتے رہے۔ تو عادتیں تو ان کی پہلے ہی ایسی تھیں، اب جب برطانوی حکومت نے ٹیکس لگایا تو انہوں نے کہا اچھا کمائیں ہم اور پیسے تمہیں دیں، یہ کیوں کریں؟ تو امریکہ نے اپنی آزادی کی تحریک شروع کی، اور امریکہ کی حالت یہ تھی کہ لوگ پڑھے لکھے تھے، فرانس کا پورا معاشرہ پڑھے لکھے لوگوں نے تیار کر دیا تھا، روسو اور رولینٹیئر ان لوگوں نے کتابیں لکھ لکھ کے لوگوں میں ذہنی بیداری پیدا کی تھی۔ اسی لیے یہ منبر جو ہے نا، یہ صرف اسی لیے نہیں ہوا کرتا کہ ہم شرعی احکامات اور مسائل بیان کریں، اس کا ایک رویہ اور پازیٹیو سائڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ ہم باشعور شہری بنیں۔ حکومتیں خوش ہوتی ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، ہر وہ پارٹی، ہر وہ مذہبی طبقہ اور جماعت جو نظام کو بدلنے کے لیے نہ لکھے، نہ منہ کھولے، نہ عملاً جدوجہد کرے، جو جس کے بس میں ہے، وہ معاشرہ اور سوسائٹی مذہب کے باوجود گمراہ ہو جاتی ہے، اور اسے کام کرنے کی اجازت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی کی بات نہیں کرتا۔ فرانس کا معاشرہ اٹھا اور انہوں نے وہ بات کہی جو چیز ہونی چاہیے تھی۔ ایک بڑے کام کی بات یاد رکھو بچوں، اگر انقلاب لانا ہو ہمیشہ کرٹیکل مائنڈ پیدا کرو، ہمیشہ ادب اور تنقید کو جمع کرنا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ادب اور تنقید ہمارے ہاں بامانہ تنقیص کے لی جاتی ہے کہ تنقید کرنا یہ اس شخص کی توہین نہیں یار، اگر الفاظ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے تو آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ دسیوں مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، بدر جیسا ثانیہ ہے، جا کر آپ نے ٹھہرا دیا ایک جگہ پہ، سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو جگہ کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے یہ وحی سے ہے یا آپ کی ذاتی رائے؟ کیا حسن ادب ہے سعد رضی اللہ عنہ، ارشاد فرمایا میری اپنا ذاتی میری رائے ہے، خیال ہے یہاں لڑے۔ کہ اللہ کے رسول موسم رات کو اگر بارش ہو گئی کیچڑ ہو جائے گا، کیوں نہ آگے چل کے ریت پہ چلے جائیں، اگر بارش ہوتی ہے تو جم جائے گی ریت اور ہم بھی جم کے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اٹھو اور چلو جہاں ساتھ کیا ہے۔ یہ صحیح پازیٹیو اور کرٹیکل مائنڈ تیار کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ اللہ کے رسول یہ وہی ذاتی رائے، فرمایا اللہ کے رسول ایسے کر لو۔ پورے کھجور جس پہ لوگوں کو پورا سال اپنی آمدن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو بدل کے اس طریقے پہ درخت لگاؤ، نتیجہ یہ کہ مدینہ منورہ میں کھجوری پیدا نہیں ہوئی۔ جب لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا تھا ہم نے کیا، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میرا خیال تھا کہ اگر ہم یہ تجربہ کریں تو شاید یہ زیادہ اچھا ہو، تو وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ لوگوں جب میں وحی سے بات کو، کیا خوبصورت فرمایا، میں وحی سے تمہیں حکم دوں تو اسے مانا کرو، اور وہ جو چیزیں میں تمہیں اپنے ذاتی تجربے سے کہتا ہوں اسے مانو یا نہ مانو تمہیں اختیار۔ گاڑی خریدنی ہے، والد کہتے ہیں یہ خرید لو، بیٹا کہتا ہے ابا فلاں گاڑی نہ خرید لیں،
فائنینشلی آپ دیکھیں اس میں ہمیں کم یہ چیزیں پڑیں گی. باپ سمجھے کہ یہ توہین ہے تو بس گھر چل چکا. بیٹے کو زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے بیٹے وہ لے لیتے. آپ نے جو ریزنز بتائیں وہ بالکل صحیح ہیں اور دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہیں. یہ کریٹیکل آئیڈیا اور کریٹیکل آئیڈیاز اور کریٹیکل مائنڈ نہ بنے تو جس معاشرے میں مذہب کے لیے تقدس کا ذہن بنتا ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت اور مولوی اور مولانا یار ان کی رائے صحیح نہیں ہے، حضرت کو تجربہ نہیں ہے، کبھی وہ اس فیلڈ میں آئے نہیں ہیں. آپ ادب سے کہتے ہیں کہ حضرت یوں نہیں یوں کر لیں، سوسائٹی بینکنگ فلاں فلاں اس طرح، اس میں کیا حرج کی بات. یہ وہ ذہن تھا جو فرانس کے انقلاب کی بنیاد بنا. اس لیے جتنے بچے کریٹیکلی سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، علماء کو لکھتے ہیں کہ حضرت یوں نہیں یوں، یہ لفظ نہیں، بالکل برا نہیں منانا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے الحمدللہ ہماری بات سنتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح بھی. یہ سب خرابی آتی ہے جب لوگوں میں یہ ذہن بنتا ہے کہ حضرت تو بالکل معصوم ہو گئے، اور دوسری طرف ذہن یہ ہوتا ہے کہ خبردار میرے خلاف بات کی یہ کفر ہے، فسق ہے، لعنتی ہو جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے. جہاں یہ معاشرے پیدا ہوتے ہیں نا وہ انقلاب نہیں آیا. اس لیے فرانس کے چرچ نے بادشاہ کو پناہ دی، بادشاہ کے ساتھ لگ گئے، اور جو بادشاہ چاہتا تھا وہ پہلے خواہش کا اظہار بعد میں کرتا تھا، فتویٰ پہلے ادھر سے آتا تھا. اور تیسری چیز جو انقلاب فرانس کی بنیاد بنی، وہ لوگ جو مفکرین تھے، بادشاہ اور مذہبی طاقتیں اور مفکرین میں 20 ایسے تھے جنہوں نے فرانس کے نظام کو سہارا دینے کی کوشش کی. مگر روسو جیسے انسان پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا انسان آزاد کیا ہسٹوریکل سینٹنس اس نے لکھا. اور لوگ کہتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم اس سے بھی پیچھے کو جانتے ہیں، کہ اس نے لکھا کہ اللہ نے لوگوں کو لوگ آزاد پیدا ہوئے تھے اور لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا. اس قسم کا جملہ اس نے لکھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے پہلے سکھایا تھا، جبکہ انہوں نے مصر کی ایک دوڑ میں محمد بن عمر بن العاص، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد، اس نے ایک دیہاتی کو ریس میں ہار جانے پہ کوڑے لگا دیے تھے. یہ ہے آزادی. وہ دیہاتی اٹھا مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کیا، فرمایا بلاؤ اس کو اور اس کے بیٹے کو. چنانچہ وہ دونوں آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا مارو. جب وہ مار چکا، اپنا بدلہ لے چکا گورنر کے بیٹے سے، گورنر کے سامنے، تو آپ نے فرمایا زد اور مار. اس کا حضرت میرے درے تو پورے ہو گئے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کوڑا لیا اور اس لڑکے کو، امیر لڑکے کو مارا اور فرمایا یہ میری طرف سے، یعنی حکومت اور خلافت کی طرف سے. اور زبردست بات کی، فرمایا متی استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا. اسی لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے قانون بنایا اور اس نے کہا پورے انڈیا میں جس آدمی کو جس وقت ہم چاہیں اٹھا کر لے جائیں اور چاہے قتل کر دیں اور چاہے پھانسی دے دیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا. گاندھی اٹھا اس کے. آپ نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ بچوں ایسے انقلاب نہیں آتے، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ گاندھی نے ٹروتھ کے لیے، سچائی کے لیے جو جدوجہد کی، کوئی پردہ نہیں رکھا اس نے اپنی شخصیت کا. اسے پڑھو کہ انقلاب کیسے آتا. گاندھی نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میری 13 برس کی عمر میں شادی ہو گئی تھی اور مجھ پہ جنس کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ کوئی موقع مجھے زندگی میں ایسے نہیں ملا
جب میں بدکاری کوئی کر سکتا تھا بیوی کے ساتھ ہی کر گزرا، ولیعذ باللہ۔ سے لکھا ہے میرا باپ مر رہا تھا آخری سانسوں میں، اور مجھ پہ شدید خواہش طاری تھی، میں اپنی بیوی کو لے گیا اور آیا تو باپ مر چکا۔ اسے یہ اپنے متعلق لکھا، اسی لیے تو پھر زندگی سے اس نے سیکھا۔ بڑے اور چھوٹے آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بڑا آدمی غلطی کرتا ہے پھر اس سے سیکھتا ہے، چھوٹا آدمی غلطی کرتا ہے اڑ جاتا ہے، پھر اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنی خواہشات سیکس اور جنس اس پہ قابو پاؤں گا اور کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اور اس نے لکھا، اس کی سوانح پڑھ لیجئے، اس نے 3 چیزیں اپنے متعلق لکھی ہیں، اور جو آپ کو اب جو انقلاب اور یہ آپ کو سبق ملے گا اس نے لکھا میری عادت بن گئی سگریٹ پینا، اور پھر میں نے اس وجہ سے اسے چھوڑا۔ تیسری بھی اور حرکت کا ذکر کیا، کہتا ہے چوری کر کے میں سگریٹ پیتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا یہ غلط۔ گاندھی نے اس کو لکھا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے ایسٹ انڈیا کے لیے کہ حکومت اٹھا کر لے جائے اور پبلک میں مقدمہ بھی نہ چلے اور جو مرضی یہ کرتے رہیں۔ اور اس پہ پھر تحریک اٹھی ہندوستان میں، اور محمد علی جوہر تھے، مولانا محمد علی جوہر، گاندھی سے پہلے انہوں نے احتجاج کیا، اور گاندھی کی ورڈنگ ہے، اس نے کہا جو مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کانگریس اس کو کی پیروی کرے گی، اور پورے ہندوستان میں ہندو تم جہاں جہاں ہو ہم سب مولانا محمد علی جوہر کی بات مانیں۔ ہم بھول گئے نا مولانا محمد علی جوہر کو، پٹھانی کا دودھ پیا تھا محمد علی جوہر نے اور شوکت علی، ہمیں یاد آتا ہے ان کی عظمتیں، ہم پڑھتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دل پسیج جاتا۔ ہم جانتے ہیں ان دونوں بھائیوں نے خدا کی بے شمار رحمتیں ہوں کیا قربانیاں دی تھیں جب جا کر انگریزوں سے جان چھٹی تھی۔ ان کی والدہ بیعت تھیں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں۔ یہ بھی اماں بیعت تھی نقشبندیہ سلسلے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے ہاں۔ اس لیے بچوں یہ جو تم انقلاب کا کہتے ہو نا، جان پیدا کرو اپنے اندر، پڑھو کہ انقلاب آتے کیسے۔ فرانس کے بادشاہ کو پوری طاقت حاصل ہو گئی مذہب کے ذریعے سے، اس کو طاقت حاصل ہو گئی رائٹرز کے ذریعے سے، اس کو طاقت حاصل ہو گئی ایک بچا کھچا طبقہ عوام کا، اور 15واں بادشاہ جب آیا ہے پھر 16واں آیا ہے تو لوگوں نے کہا انہوں نے تو حد مچا دی ہے، اور پھر بادشاہت کے مقابلے میں پبلک نے اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ فرانس میں 2 طبقے ہو گئے، سب اس بات پر متفق تھے کہ ہم بادشاہ سے جان چھڑائیں۔ کچھ نے کہا بادشاہ کو علامتی طور پر رہنے دو جیسے انگلینڈ میں ہے، اور فرانس پوری طرح ملوث ہو گیا امریکہ کو آزادی دلانے کے لیے کہ امریکہ کسی طرح آزاد ہو جائے۔ اب ایک طرف امریکہ اپنی آزادی کی جدوجہد میں تھا، دوسری طرف ٹیپو سلطان تھے، تیسری طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، چوتھا یہ فرانس تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا۔ اور امریکہ نے یہ ٹھان لیا کہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں حکومت برطانیہ کے خلاف ہیں ہم سب یونائٹ ہو جائیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اور ہم پوری دنیا میں یہ بگل بجائیں کہ ہم غیروں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جب فرانس نے اپنی فوج بھیجی امریکہ اور وہ واپس آئے تو بہت سے فوجی باغی ہو گئے، اور انہوں نے امریکہ کے حالات دیکھ کے کہا کہ فرانس میں ایسے حالات ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی معیشت کا، انہوں نے کہا یہ جتنے پیسے تم خرچ کرتے ہو نا یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ پیسے ملک کے مفاد میں خرچ ہوں گے، اور پبلک گورنمنٹ اس کو پیسے کو لے کے خود استعمال کرے۔ کچھ نے کہا بادشاہ کو قتل کرو، کچھ نے کہا علامتی طور پر رہنے دو، جو کہتے تھے کہ علامتی سمبولک کنگڈم شپ، انہوں نے کہا اچھا سمبولک کنگڈم شپ، انہیں بھی قتل کر دو۔
اور 18ویں صدی کے آخر پہ ہزاروں افراد کا قتل ہوا ہے، ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو قائدین تھے ایک مرتبہ تو چھوٹوں نے انہیں بھی قتل کر دیا، انہوں نے کہا تم بھی غدار ہو، تم بھی ملے ہوئے، ٹھہرو تمہارا کام کرتے ہیں، اور فرانس کی گلیوں میں خون بہہ گیا۔ تب جا کر کہیں فرانس کی حالت بدلی ہے، اور فرانس کی حالت ابھی اور بھی آگے تھی کہ نیپولین آ گیا۔ نیپولین خود برٹشرز کے خلاف تھا، ادھر سے ٹیپو سلطان نے جب دیکھا کہ یہ تو خود اس کے خلاف ہے تو اس نے انہیں خط لکھا، اور افسوس کہ اس وقت ترکی کے جو خلیفہ وغیرہ تھے، گورنر مکہ جو تھا، یہ لوگ اپنی حیثیت آہستہ آہستہ لوز کرتے چلے جا رہے تھے، اور خود گورنر مکہ کا جو اپنا سٹاف تھا پرسنل، اس میں انگریزوں کے جاسوس شامل تھے۔ ترکی کو بڑی مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ عرب بغاوت پہ اتر آئی تھی، اور بغاوت ہوئی ہے پھر عربوں میں، اور سب سے پہلے بغاوت کے جو بانی تھے اردن کے بادشاہ تھے، سعودیہ کی جو کنگڈم شپ ہے ان لوگوں کے آباء و اجداد تھے، ان کا الگ ملک چاہیے، نہیں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مصر میں محمد علی پاشا تھے ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن پاشا اس کا قلعہ آج بھی ایجپٹ میں ہے، آپ جا کر دیکھیں پتہ چلتا ہے لوگوں نے کس حکمت سے کام لیا تھا۔ اور یہاں پر فرانس میں جب امریکہ سے فرانس کی فوج واپس آئی تو گاؤں گاؤں پھیل گئے، اور انہوں نے، شہر والے تو پہلے ہی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جا کے گاؤں گاؤں یہ پیغام دیا کہ لوگوں پڑھو فلاں فلسفی کو، لوگوں پڑھو فلاں فلسفی کو، فلاں کو فلاں کو۔ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور بادشاہ اور ملکہ عین اس وقت پکڑے گئے جب جہاز کے ذریعے یورپ جا رہے تھے۔ ان کا تم نیچے اترو، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اب دو گروپ ہو گئے، کچھ نے کہا بادشاہ کو ان کا بالکل سلامت نہیں، تمہیں بھی مار دیں گے، بادشاہ کو بھی، بادشاہ پھانسی چڑھو، ملکہ کو پھانسی ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اس کی اولاد باقی ہے، انہیں بھی لے آؤ۔ ولی عہد کو بھی چند سال کے بعد پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اچھا بادشاہ سلامت کس کس کو نوازتے رہے؟ معلوم ہوا بھائیوں کو، اس نے کہا بھائیوں کی بھی لائن لگاؤ، بھائی بھی سارے قتل کر دیں۔ یہ خونی انقلاب فرانس کا تب جا کر آیا ہے۔ پھر بیچ میں آگے نیپولین، اور بعض مواقع پہ نیپولین مارا جاتا، لیکن وہ بچ گیا۔ نیپولین نے مصر پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے مصر بھی ایک طرح سے جاتا رہا اور ایک طرح سے نہیں بھی، کہ اسے شکست ہو گئی۔ اس نے اپنی فوجیں بھیج دیں، شپ چل پڑے، اور اس سے لکھا ٹیپو کو کہ میری فوج آ رہی ہے، اور انڈیا کو انگریزوں سے بچانے کے لیے یہ آپ کی مدد کرے گی۔ نظام حیدرآباد نے اس بات کو سن لیا، اور نظام جان گئے کہ ہم انگلش گورنمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ اور دوسری طرف ٹیپو سلطان تھے، ٹیپو کی سلطنت پہ تو کیا پہنچتے فرانسیسی۔ انگلش گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں جانے دیتے ہیں۔ انہوں نے فرانسیسیوں کے فوج سے بھرے ہوئے جہاز سمندر میں ڈبو دیے۔ ٹیپو کی آس یہاں سے ٹوٹی ہے، اور پھر اس نے فرانس والوں سے اور معاہدے کیے، مگر ہارا نہیں بندہ، آخر لمحے تک استقامت کا پایا اس کا بلند۔ یہ فرانس کا انقلاب۔ اب فرانس میں دوسری بغاوت شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا مارو ان پادریوں کو، اور ہم مذہب سے بغاوت کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے عیسائیت۔ کہا گیا پروٹیسٹنٹ، اس نے کہا پروٹیسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ بادشاہوں کو اور ان کے اقتدار کو طول دیتے رہے۔ چنانچہ بائبل جلائی گئی، اور چنانچہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ اس بائبل جس میں کوئی معیشت کی تفریق نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو معاشرے اور سوسائٹی کو کچھ دے، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو۔ اس پہ بھی قتل و غارت ہوئی، اور فرانس کا انقلاب نیپولین کے بعد بھی جاری رہا۔ اس انقلاب نے پھر اثر ڈالا پورے یورپ پہ، اس انقلاب نے اثر ڈالا ہندوستان پہ۔ اس انقلاب کی وجہ سے
1900 پھر 1925 1930 یہ گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، ولبھ بھائی پٹیل، نہرو، کس کس کا نام؟ ان سب نے اس فرانس کے انقلاب کو پڑھا، اس سے متاثر ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے غبار خاطر، اب بھی اس کو اٹھا کے دیکھو، وہ انقلاب فرانس کا ذکر کرتے ہیں کہ فرانس کے انقلاب نے دنیا کو دیا کیا۔ ہم نے آپ سے 2 ہفتہ پہلے عرض کیا تھا کہ انقلاب پہ بات کریں گے، ہوگی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ جو انقلاب ملکوں میں آیا کرتا ہے وہ آدمیوں میں کیا خصوصیت ہوتی ہے جس خصوصیت کی بنیاد پر انقلابی آگے چلتے ہیں۔